اب वज़ीर आला अपना कैबिनेट बनाने के लिए और अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस अपनी लीडर से लेने के लिए जेल जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उसकी इजाज़त नहीं मिली। हम सारे अपोजिशन यूनानिमस हो करके एक रिजोल्यूशन पुट करते हैं, हम स्पीकर से मुतालिबा करते हैं आप रूलिंग दे दे। हम यूनानिमसली कहते हैं एक इकाई का सरबराह है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये ईवान मुतालिबा करती है उनको इजाज़त दी जाए कि खान से मिले। हम सारा मुतालबा करते हैं कि स्पीकर साहब आप रूलिंग दे, उनसे पूछे, उनसे रिक्वायर कराएं कि इंश्योर कराएं। इससे अवाम में दूरियां पैदा हो रही है। ये उमर साहब का नाम आप लोगों ने यहां से हटवाया है। जनाबी स्पीकर, हमने आपको एप्लीकेशन दी है लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए। हम सपोर्ट करते हैं, हम वेलकम करते हैं अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब को। वो हमारे लीडर है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो खान ने मुंतखब किया हुआ है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए आप अपना सीट संभाल लें। आप आए आप नोटिफिकेशन पे आए, आप अपना सीट संभाल लें। जनाबी स्पीकर, ये तो हमारा हक है। रूल 39 में इलेक्शन के बाद तकरीबन 1000 बंदा आता है। 800 टू बी प्रिसाइज 859 कंस्टिट्यूएंसीज है। जनाबी स्पीकर, हजारों लोग आए, हजारों चले गए, बल लेगेसी बहुत कम छोड़ गए। और लेगेसी वाला वही है जो कायद अवाम है, जिसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी, जिसने अवाम को सोच दिया, जो जेल में बैठ के अपनी सारी आज़ादी कुर्बान करके ये कह रहा है कि मैं अवाम की खातिर बैठा हूँ। इस बालादस्ती, सीवान की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी की खातिर मैं जेल में बैठा हूँ। जनाबी स्पीकर, इतने सख्त वक्त में ये आईन लाना मैं समझता हूँ कौम को डिवाइड करने की है। कोई चीज़ नहीं है, अपने दिन पूरे करो। आपके पास तो वैसे भी मैंडेट ही कोई नहीं था, इतना बहुत है जो आप सीट में बैठ गए, बाकी चीज़ें किसी कल के लिए छोड़ दें। ये जनाबी स्पीकर, ईमान में पार्लियामेंट में सूबे में जिसके पास मेजॉरिटी है उस सूबे का हक है कि अपने वज़ीर आज़म वज़ीर आला चेंज कर ले। इस ईमान में जनाबी स्पीकर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब थे, फिर शुजात साहब आ गए, फिर उसके बाद आपने देखा जनाबी स्पीकर शौकत अजीज़ साहब आ गए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, फिर राजा साहब आ गए थे। ये उस पार्टी का हक है। पंजाब में भी ऐसा हुआ था, दोस्त मोहम्मद कोसा साहब थे, फिर शहबाज साहब आ गए थे, फिर बुज़दार साहब के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ गए थे। जनाबी स्पीकर, हमने भी KPK में ऐसा चेंज किया है, हमारे मैंडेट है, हमारा राइट है। अब वज़ीर आला अपना कैबिनेट बनाने के लिए और अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस अपनी लीडर से लेने के लिए जेल जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उसकी इजाज़त नहीं मिली। हम सारे अपोजिशन यूनानिमस हो करके एक रिजोल्यूशन पुट करते हैं, हम स्पीकर से मुतालिबा करते हैं आप रूलिंग दे दे। हम यूनानिमसली कहते हैं एक इकाई का सरबराह है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये ईवान मुतालिबा करती है उनको इजाज़त दी जाए कि खान से मिले। हम सारा मुतालबा करते हैं कि स्पीकर साहब आप रूलिंग दे, उनसे पूछे, उनसे रिक्वायर कराएं कि इंश्योर कराएं। इससे अवाम में दूरियां पैदा हो रही है, अवाम में बड़ी दूरियां पैदा हो चुकी है। इससे अब नफरत की तरफ लोग जा रहे हैं। हम नहीं चाहते वो नफरत वाली बातें करें, लेकिन ये हमारा राइट है। जनाबी स्पीकर, हम ईमान को हमेशा मजबूत करते हैं, इस चेयर को हम हमेशा रिगार्ड करते हैं, काइंडली उसको हम सपोर्ट करते हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ सपोर्ट करो। उसके साथ मैं आखिरी एक पॉइंट बताऊंगा जनाबी स्पीकर, जनाब हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हमारे। जनाबी स्पीकर, मैं आखिर में एक बात अपोजिशन की तरफ से कहूंगा। हम मैंने पहले भी कहा था, we very gravely and seriously miss Umar Ayub Khan. He should have been here as a leader of the opposition. जनाबी स्पीकर, हमारे साथ तो ज्यादतियां बड़ी हुई हैं। ओवरनाइट कन्वेक्ट किया गया, डिस्क्वालीफाई कराया गया, निकाला गया, और 7 अगस्त 2025 से ये पोजीशन खाली है। ये उमर साहब का नाम आप लोगों ने यहां से हटवाया है। जनाबी स्पीकर, हमने आपको एप्लीकेशन दी है लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए। हम सपोर्ट करते हैं, हम वेलकम करते हैं अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब को। वो हमारे लीडर है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो खान ने मुंतखब किया हुआ है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए आप अपना सीट संभाल लें। आप आए आप नोटिफिकेशन पे आए, आप अपना सीट संभाल लें। जनाबी स्पीकर, ये तो हमारा हक है।
رول 39 میں آپ کے لا منسٹر نہیں ہے لیکن آپ کو انفارمیشن منسٹر ایکسپلین کر دے گا. جناب اسپیکر، آرٹیکل 66 اور 67 آئین کے مطابق اس اسمبلی نے رولز بنائے ہیں اور رولز جیسے آپ بنائیں اس پہ عمل کروائیں. فار انسٹنس انڈیا میں ایک رول یہ ہے کہ لوک سبھا میں لیڈر آف دا اپوزیشن پارٹی کو تب ملے گا جب وہ پارٹی 55 سیٹیں جیت چکی ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والا جو لوک سبھا تھا اس میں کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی کو لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں بنایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہمارے رولز پہ پورا نہیں اترتا، اور یہ آئینی رولز ہے. ہمارے بھی آئینی رولز ہے. ہمارے آئینی رولز میں یہ لکھا ہوا رول 39 میں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن یہ حق اپوزیشن کا اور عددی تعداد اپوزیشن بینچز پہ جو لوگ بیٹھنے والے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے. ہم نے 74 ایم این اے کے ساتھ 72 ایم این اے کے ساتھ ہم یہ ایوان میں ہماری میجارٹی ایم این اے کے ساتھ 72 ایم این اے کے ساتھ ہم یہ ایوان میں ہماری میجارٹی 180 جب بیٹے تو ہم تھے 91. آج ہم بیٹے آپ نے کنویکٹ کروا کے نکال کے اب ہم ہیں 76. ہم نے 74 کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک اپلیکیشن گزاری ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کرے. مجھے یہ بھی امید ہے مولانا صاحب بھی ہمیں اس پہ سپورٹ کریں گے. وہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ایوان کے لیے، جمہوریت کے لیے، اس رول آف لا کے لیے، ان کے لیے بڑی قربانیاں ہیں. اینڈ وی آر پراؤڈ آف محمود خان اچکزئی صاحب. جناب اسپیکر، میں آپ سے اس لیے مطالبہ کرتا ہوں، یہ اپوزیشن مطالبہ کرتی ہے، یہ ایوان مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ رول کنسٹیٹیوشنل ہے. مہربانی کر کے آج ہی ان کا نوٹیفیکیشن کرے تاکہ وہ فارملی اپنا یہ سنبھال لے. ادروائز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا سیٹ سنبھال ہی لیں. تھینک یو جناب. ناظرین اکرام، یہ تھے جی عمر ایوب خان، جنہوں نے ایوان میں آج نہایت ہی عمدہ تقریر کی. انہوں نے حکومت کو واضح کر دیا کہ وہ اپنے لیڈر عمران خان کی ہدایت کے مطابق چلیں گے، اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنی کابینہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جب اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں تو ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. وہ حکومت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے حکم کے مطابق چلیں گے. اس کے ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کو جان بوجھ کر جو ہے بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ اب ہم عمران خان کی ہدایت کے مطابق لیڈر آف اپوزیشن مقرر کرتے ہیں محمود خان اچکزئی کو. اور انہوں نے ویلکم کیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. میری پہلی ترجیح اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی گرفتاری ہوگی. اگر وہ نیو یارک میں آتے ہیں تو میں ان کو فوری طور پر گرفتار کروا دوں گا. ناظرین اکرام، یہ لفظ ہیں نیو یارک کی ہسٹری میں پہلی بار مسلم میئر منتخب ہونے والے زہران ممدانی کے. جی ہاں ناظرین اکرام، ٹرمپ کے کٹر مخالف زہران ممدانی جو ہے انہوں نے ٹرمپ کے حمایت یافتہ امیدوار نیو یارک سٹی کے سابق گورنر اینڈریو کومو کو شکست دے دی ہے. 50% ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں. کم و بیش 20 لاکھ لوگوں نے جو ہے اپنے ووٹ کا حق ادا کیا. ان میں سے 10 لاکھ ووٹرز نے مہران ممدانی کے اوپر بھروسہ کیا. حاضرین اکرام، زہران ممدانی نیو یارک کے 111ویں میئر منتخب ہوئے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ 1969 کے بعد یہ پہلی دفعہ ناظرین اکرام اتنا بڑا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ نیو یارک کے مقامی الیکشن میں ریکارڈ کیا گیا ہے. زہران ممدانی نے منتخب ہوتے ہی ٹرمپ کے پرچے اڑا کر رکھ دیے ہیں. ناظرین اکرام، زہران ممدانی ٹرمپ کے لیے کیوں چیلنجیبل ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ ہیں کون یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کے اندر. ناظرین، ٹرمپ نے نیو یارک کے جو ووٹرز ہیں ان کو یہاں تک کہا تھا کہ زہران ممدانی کو آپ بالکل ووٹ نہ دیں، یہ پاگل ہے اور یہ ناکام ترین شخص ہے، اور انہوں نے نیو یارک کا جو فنڈ ہے وہ بھی روکنے کی دھمکی دی تھی. تو ایسی صورتحال میں ناظرین اکرام یہ ایک بہت بڑا چیلنجیبل صورتحال بن گئی تھی، کیونکہ یہ فلسطینیوں کے لیے بولتے ہیں، یہ جانے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ٹرمپ جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ زہران ممدانی جو ہے وہ منتخب ہوں. جیسا کہ زہران ممدانی نے منتخب ہوتے ہی جو ہے وہ پہلا اعلان یہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے، اور اگر کبھی نیتن یاہو جو ہے وہ نیو یارک آتے ہیں تو وہ ان کو گرفتار کرا دیں گے، کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کر رکھے ہیں.
تو اس صورتحال کی وجہ سے ناظرین کرام ٹرمپ جو ہے وہ کافی زیادہ مخالف تھے زہران ممدانی کے. انہوں نے پوری کوشش کی, جو دولت ہے وہ بھی کام نہیں آئی. جو ان کے سب سے قریبی دولت یافتہ بندہ ہے ایلون مسک, اس کی مدد سے کافی زیادہ کمپین چلائی گئی ٹرمپ کے ساتھی کی جانب سے کہ کسی طریقے سے زہران ممدانی کو جو ہے وہ شکست دی جائے. لیکن زہران ممدانی ناظرین کرام وہ بھاری اکثریت کے ساتھ نیو یارک سٹی کے میئر منتخب ہو گئے ہیں. ناظرین کرام آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ زہران ممدانی ہیں کون؟ تو دیکھیں زہران ممدانی جو ہے ان کے خاندان کا تعلق بھارت سے ہے اور بذات خود ان کا تعلق جو ہے وہ یوگینڈا سے ہے. اور ان کی جو والدہ ہیں جن کا نام میرا نائر ہے, ان کی کئی فلمیں جو ہیں وہ آسکر ایوارڈ کے لیے جو ہے وہ منتخب ہو چکی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو زہران ممدانی ہے ان کا تعلق یوگینڈا سے ہے. یہ یوگینڈا میں پیدا ہوئے, 2018 میں ان کو امریکی نیشنلٹی ملی اور اس کے بعد سے یہ سیاست میں متحرک نظر آ رہے ہیں. اور یہ ٹرمپ کے لیے کافی بڑا دھچکا جو ہے یہ مانا جا رہا ہے زہران ممدانی کی جیت کو لے کے. زہران ممدانی نے جیت کے بعد ٹرمپ کے لیے صرف 2 الفاظ بولے ہیں. انہوں نے کہا کہ بے شک تمہارے پاس دولت ہے لیکن جو اصل طاقت ہے وہ عوام کی ہے. انہوں نے مزید کہا عوام کو کہ آپ کا جو روشن مستقبل ہے اس کی آج آپ نے بنیاد رکھ دی ہے اور آپ نے انتہا پسندی کو جو ہے روشن مستقبل کے اوپر ترجیح دی ہے.